ڈی جی سی کے خلاف اقدام قتل کا پرچہ درج کروانے پر اصرار کرنے والے عمران خان نے چودھری پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ خطرے میں ڈالنے کے بعد اب عارف علوی کو بھی اسی طرح کے اوکھے مطالبات پر مبنی ایک خط لکھ کر موصوف کی صدارت خطرے میں ڈال دی ہے۔ عمران نے علوی سے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر سوال کیا ہے کہ آئی ایس آئی چیف کس قانون کے تحت ایک سیاسی پریس کانفرنس میں وفاق پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید مطالبہ کیا کہ آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کا آئینی کردار متعین کیا جائے۔ صدر عارف علوی کے نام ایک خط میں عمران خان نے کہا ہے کہ آئی ایس پی آر کے کام کا دائرہ کار بھی دفاعی اور فوجی معاملات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے صدر پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان افسروں کے آئینی کردار کے تعین کا آغاز کریں۔ عارف علوی کو لکھے گئے خط میں عمران خان نے موقف اپنایا ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جھوٹے الزامات، ہراسانی، بلا جواز گرفتاریوں، حتیٰ کہ زیر حراست تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ بار بار مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور اعلیٰ فوجی افسر کی جانب سے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ میرے علم میں لایا گیا، اور گزشتہ ہفتے ہمارے حقیقی آزادی مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔ البتہ اللہ رب العزت نے مجھے بچا لیا اور میرے قتل کی کوشش ناکام رہی۔ عمران خان نے کہا کہ بطور سربراہ ریاست اور دستور کے آرٹیکل 243(2) کے تحت افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ صدر مملکت اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات اور ان ذمہ داروں کے محاسبے کا اہتمام کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ اس سے انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ وزیر اعظم کی محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی محفوظ لائن پر نقب لگانا قومی سلامتی پر اعلیٰ سطح کا حملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم نے خط میں مزید موقف اختیار کیا کہ امریکہ سے ہمارے سفیر نے تبدیلی حکومت کی امریکی دھمکی پر مشتمل خفیہ مراسلہ سائفر بھجوایا، اور میری وزارت عظمیٰ کے دوران اس مراسلے پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بطور وزیر اعظم میں نے واضح طور پر فیصلہ کیا تھا کہ ہمارے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت دفتر خارجہ نے امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے دور حکومت میں منعقد ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی اس اجلاس کی کارروائی کے فیصلوں کی توثیق کی گئی، لیکن 27 اکتوبر کو آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کے سربراہان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں قومی سلامتی کمیٹی کے دونوں اجلاسوں کے فیصلوں سے یکسر متضاد نقطہ نظر اپنایا گیا۔ عمران کا کہنا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں کھلے عام قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کو جھٹلا سکتے ہیں، جبکہ ایک پریس کانفرنس میں ان فوجی افسران کی جانب سے جان بوجھ کر غلط بیانیے کی تخلیق کی کوشش کا سنجیدہ ترین مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس حوالے سے قابل غور اور جواب طلب دو عام ترین سوالات بھی جنم لیتے ہیں، جس میں اول یہ کہ پاکستان کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کا سربراہ پریس کانفرنس سے خطاب کیسے کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دو عسکری افسران کیسے مکمل طور پر ایک سیاسی پریس کانفرنس میں وفاق پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد سیاسی جماعت کے سربراہ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عسکری ترجمان ادارے آئی ایس پی آر کے کام کے دائرہ کار کو دفاعی اور عسکری معاملات پر معلومات کے اجرا تک محدود کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے التماس ہے کہ آپ آئی ایس پی آر کے کام کے دائرہ کار کے تعین کے عمل کا آغاز کریں۔ عمران خان نے صدر مملکت سے مزید کہا کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سربراہ مملکت ہیں، لہٰذا آپ کو جمہوریت اور آئین کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی فرد یا ادارہ ملک کے قانون سے بالاتر نہیں۔ عمران خان کا خط میں مزید کہنا تھا کہ ہم ریاستی اداروں کے اندر کچھ شرپسند عناصر کے ہاتھوں شہریوں سے بڑے پیمانے پر بدسلوکی دیکھ رہے ہیں، جس کے تحت شہریوں کو حراستی تشدد کا نشانہ اور اغوا کیا جاتا ہے۔ آپ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ طاقت کے غلط استعمال اور ہمارے قوانین اور آئین کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ابھی عمل کریں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।